أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. مکمل کرتے ہیں اور اگر کوئی سوال ہے تو آپ بزرگواران کی خدمت میں حاضر ہیں. نہیں قبلہ، بہت انفارمیٹیو سیشن تھا اور کافی اچھی باتیں تھیں جو کہ ہم لوگ روز فیس کرتے ہیں کہ اگر دو چیزیں ایک سامنے آ جائیں تو کیسے فیصلہ کیا جائے. تو بہت بہت شکریہ. جی بہت زیادہ ہوتا ہے انسان کے بعض اوقات کام پیش آ جاتے ہیں نا ایٹ اے ٹائم. آپ نے اپوائنٹمنٹ لی ہوئی ہے ڈاکٹر کے پاس اور ساتھ جو ہے خدا نخواستہ ایک مومن فوت ہو جاتا ہے اسی ٹائم پہ جنازہ ہو رہا ہے. بالکل. تو آپ نے وہاں دیکھنا ہے کہ کیونکہ یہ ڈاکٹر کا ٹائم کینسل کیا جا سکتا ہے، دوبارہ لیا جا سکتا ہے، لیکن جنازہ اس کو آپ کو دوبارہ فرصت نہیں ملے گی. یا بڑے ہمارے دوست بڑی پیاری بات کرتے تھے کہ کبھی بھی کسی جنازے اور شادی کا بائیکاٹ نہ کریں. کیوں؟ یہ دوبارہ یہ چانس نہیں ملنا آپ کو، اس کو کمپنسیشن آپ کی نہیں کر سکتے، اس کا ازالہ آپ نہیں کر سکتے، لیکن اس کے مقابلے میں بعض دوسری چیزیں ان کا ازالہ ہو سکتا ہے. اپوائنٹمنٹ چینج ہو سکتی ہے، گاڑی کو ٹھیک کرانے کے لیے نیکسٹ ڈے آپ لے جا سکتے ہیں. صحیح. اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جہاں آپ نے جو زیادہ امپارٹنٹ ہے، جو امپارٹنٹ ہے اور زیادہ امپارٹنٹ ہے، ان میں سے کسی ایک کا جو ہے آپ نے انتخاب کرنا. اور خاص طور پر وقت کی تنگی کے حوالے سے شریعت میں ایک قانون ہے کہ دو عبادتیں آپ کے سامنے پیش آ گئی ہیں، ایک میں وقت وسیع ہے، ایک میں وقت تنگ ہے. تو آپ نے اس عبادت کو بجا لانا ہے جس میں وقت تنگ ہے. وسیع کو آپ نے جو بعد ہی بجا لا سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کے پاس صرف 5 منٹ ہیں، آپ صرف 5 منٹ ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں صرف عصر کی نماز، اور قضا نمازیں آپ کے ذمہ ہیں. تو وہاں یہ نہیں ہے کہ آپ کیا کریں، قضا نمازیں پڑھنا شروع کر دیں اور وہ بھی قضا ہو جائے. ایسا نہیں ہے، بالکل. آپ نے ادا کو پہلے پڑھنا ہے، قضا کو بعد میں پڑھنا ہے. اسی حوالے سے دیکھیں نا کتنی تاکید ہے کہ حتیٰ کہ آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ کیا ہے نماز کو قضا نہ کریں، تیمم کر لیں. یعنی اس طرف سے حکم چینج کریں ایک، تاکہ وہ اصلی عبادت جس کے لیے آپ وضو کر رہے ہیں یا تیمم کر رہے ہیں وہ نہ رہے. واہ، بے شک. سوال ہے؟ جی السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. جی شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، دعا کر دیتے ہیں. وہ سب میں نے پوچھنا تھا کہ جہاں پہ بولنا اور خاموشی، جس طرح کے حالات آج کل دنیا میں چل رہے ہیں، فلسطین اور لبنان میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس حوالے سے جو ہمارے مسلمان ممالک نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، یہ کس طرح کی خاموشی ہے؟ یہاں پہ کس طرح کا وہ بول سکتے ہیں یا اپنا حق ادا کر سکتے ہیں؟ یہ میں نے پوچھنا تھا. جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے. ان معاملات میں جہاں ظلم ہو رہا ہے تو وہاں خاموشی جرم ہے، وہاں بولنا چاہیے. لیکن ہر آدمی اپنے مقام پر اپنی حیثیت سے بول سکتا ہے. مثلا میرے پاس جمعہ کا سٹیج ہے، مجالس ہیں، یہ آپ کا درس ہے، دوسرے بعض مواقع خدا نے مجھے دیے ہوئے ہیں، تو میں ان مواقع پر بولوں فلسطین کے اور لبنان کے حق میں. آپ کے پاس فیس بک ہے، آپ فیس بک کے ذریعے بولیں. کسی کے پاس دوسرا کوئی سورسز ہے سوشل میڈیا، اس کے بعد بولے. جو لوگ کہیں گیدرنگ کرتے ہیں ایلڈر سینٹر میں، ان کو چاہیے کہ وہاں اس کی بات کریں. اور اس کے علاوہ جو آدمی اور کہیں اس سے بہتر کہیں بول سکتا ہے، بہتر اس کے پاس سورسز ہیں، ان کو بروئے کار لاتے ہوئے بولے تاکہ اس کا حق ادا ہو سکے. کیوں کہ اگر نہیں بولیں گے ایسا تو یہ اسی طرح جرم ہے جس طرح نماز نہ پڑھنا جرم ہے، جس طرح روزہ نہ رکھنا جرم ہے، جس طرح دوسری باتوں کو ترک کرنا جو ہے وہ گناہ ہے. اس طرح یہاں پر بھی گناہ ہے کہ انسان خاموش رہے اور نہ بولے اور اپنا حق ادا نہ کرے. اور جی یہ بولنے کے علاوہ ریئیکشن بھی ہو، کہیں مظاہرہ ہو رہا ہے تو آپ اس میں شرکت کریں. کہیں جو ہے وہ اور کہیں گیدرنگ ہو رہی ہے تو اس میں بھی شرکت کی جائے. اس کو بھی جو ہے وہ
پروموٹ کیا جائے، لیکن یہ ہے کہ یہ پیار محبت سے اور ملک کے قانون کو مد رکھتے ہوئے تشدد سے دور رہ کر کے اپنا جو حق ادا کیا جائے۔ جی مؤمن صاحب بہت بہت شکریہ۔ اور مؤمن صاحب میں نے کہنا تھا کہ پاکستان میری کزن کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ان کا جو نماز جنازہ تھا تو ان کے حوالے سے سورۃ فاتحہ گروپ میں کروا دیجیے۔ ضرور۔ ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے سیدہ نرگس۔ سیدہ نرگس۔ والد کا نام کیا ہے؟ سید مہندی حسین شاہ۔ سید مہدی حسین شاہ۔ جی جی ضرور، خدا ان کو رحمت کرے جی، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ آج ہاں۔ تدفین ہوگی ان کی؟ جی آج ایک جنازہ ہوا ہے کھاریاں شہر میں، اب دوسرا گاؤں میں ہوگا۔ اچھا اچھا، خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے اور آپ جی کو جو ہے وہ صبر عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ جی جی، بس ہر آدمی نے ایک دن جانا ہے، اور مہم بھی ہے کہ انسان اس کی تیاری میں رہے، اور یہ زندگی امانت ہے، اور جی امانت اگر خدا واپس لیتا ہے تو اس پہ گلہ ہم نہیں کر سکتے، دی بھی اس نے ہے اور واپس بھی وہی لے رہے ہیں۔ اور پھر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ گناہ نہیں ہے بلکہ منتقل ہونا ہے ایک اچھی جگہ۔ مومن کے لیے دنیا کے بجائے وہ آخرت زیادہ اس میں سہولتیں ہیں، زیادہ اس میں روشنی ہے، بیر آئمہ کی ملاقات ہے، زیارت ہے، ساری چیزیں اگر مد نظر رکھا جائے تو کیا ہے کہ وہ دنیا جو ہے وہ آخرت اس دنیا سے بہتر ہے، لیکن کہ بشرط کہ انسان سمجھے اس چیز کو درک کرے۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ جی جی جی، اور کوئی سوال میرے خیال میں نہیں ہے جی، کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں، ورنہ ہم دعا کرتے ہیں۔ جی کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ جی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یا علیم و یا علیم و یا غفور و یا رحیم، خدایا اس قلیل سی عبادت کو قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مریضوں نے شفائے کاملہ وعیلہ عطا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرما، بے روزگار افراد کو بعزت روزگار عطا فرما، مقروضوں کا قرض غیب کے خزانے سے عطا فرما۔ خدایا یہ ڈاکٹر علی رضا اور ان کے بھائی برادران پاکستان گئے ہوئے ہیں، ان کے سفر کو خیر و عافیت سے منزل تک پہنچا، جس نیک مقصد کے لیے گئے اس میں انہیں کامیابی عطا فرما۔ خدایا تو غفور رحیم ہے، حاضرین جو تشریف فرما ہے خدایا ان کی توفیقات پہ اضافہ فرما۔ خدایا تو غفور رحیم، رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، یہ یہاں کلاس میں شرکت کرتے ہیں اس کا انہیں اجر عطا فرما، جو وقت یہاں پر دیتے ہیں خدایا اس کا دگنا چگنا انہیں عطا فرما۔ خدا تو غفور رحیم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، ہمیں رحم و اپنے کرموں سے نواز۔ خدا تو غفور رحیم، رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس میں تیری رضا پائی جاتی ہے، اور ہر اس کام سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ خدایا ہماری اس مجلس کا، محفل کا، اس قرآن کی آیات کا ثواب جو ہے وہ یہ سیدہ نرگس بنت سید مہدی شاہ کو پہنچا، ان قبر کو منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ آخر میں اپنے مرحومین مرحومات کے لیے الفاتحہ مع الاخلاص والصلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، انشاءاللہ نیکسٹ کو ملیں گے۔ خدا حافظ قبلہ، اللہ حافظ جی، جزاک اللہ۔ جی انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ مولانا۔ ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ، شکریہ، مہربانی۔